السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اردو لیکچر ہے برائے جماعت ہفتم، سبق نمبر 22 ہے آپ کا، ابتدائی طبی امداد۔ ابتدائی طبی امداد وہ مدد ہوتی ہے جو کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر تک پہنچانے سے پہلے دی جاتی ہے، تاکہ اسے سیفلی اور مطلب اس کی زندگی بچائی جا سکے اور اسے پھر ڈاکٹر یا ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکے۔ اس لیے یہ آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے اس سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، کیونکہ بہت سارے حادثے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں بھی پیش آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں، اور ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے، اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے ان کو مدد دیتے ہیں جو ان کے لیے ڈینجرس مطلب خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ابتدائی طبی امداد کے لیے لاہور میں ہم جب کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً سے ایک خیال آتا ہے ریسکیو 1122 والوں کو فون کرنے کا۔ تو یہ وہ اہلکار ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس چیز کی تربیت لی ہوئی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو بچایا جا سکے، اس کی زندگی بچائی جا سکے اور اسے ہاسپٹل سیف طریقے سے اسے ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پہنچایا جا سکے۔ تو ابتدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی، یعنی کہ ابتدائی شروع میں، اور طبی امداد طبی ہوتی ہے آپ کا علاج معالجے سے متعلق مدد جو آپ مطلب دی جاتی ہے کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو۔ یہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 123، جس پہ ہے چیپٹر آپ کا شروع ہوتا ہے ابتدائی طبی امداد۔ اس میں سب سے نیچے یہ ابتدائی طبی امداد کے بعد اس میں خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنے پین یا پینسل پکڑ لیں اور اس پہ ساتھ ساتھ میننگ لکھتے جائیں، تاکہ یہ میننگز آپ کو سلیز کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کو سارے مطلب بھی پتہ چل جائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے افاقہ۔ افاقہ کا مطلب ہے کہ طبیعت بحال ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے کمر بستہ۔ کمر بستہ کا مطلب ہے تیار۔ مستعد کا مطلب ہے چاقو چوبند۔ متاثرہ کا ہے اثر قبول کرنے والا۔ موصل ہے ایسی چیزیں جن میں سے بجلی گزر سکتی ہے۔ اہلکار ہوتا ہے کارندہ یا کارکن۔ نظام تنفس ہے سانس لینے کا نظام۔ حد الوسع ہے جہاں تک ممکن ہو سکے، میں حد الوسع تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ وہ حد الوسع ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ منتقل یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، پہنچانا۔ ریسکیو کا مطلب ہے خطرے سے نجات دلانا۔ چلیں اب ہم اپنے چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی طبی امداد کے الفاظ تو سنے ہوں گے، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ابتدائی طبی امداد ہوتی کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ امداد ہے، امداد کا مطلب مدد کرنا، یہ مدد کی جمع ہے امداد، جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے۔ بہم کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے، مطلب فوری طور پر پہنچائی جاتی ہے۔ اسی امداد کی بدولت مطلب وجہ سے متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ متاثرہ فرد یعنی کہ جو حادثے کا شکار ہوا ہے شخص، اس کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امداد صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچاتی ہے۔ مزید بگڑنا یعنی کہ اور زیادہ خراب ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ اور متاثرہ شخص یعنی کہ اثر قبول کرنے والا شخص جو ہے وہ قدرے افاقہ محسوس کرتا ہے۔ قدرے مطلب کچھ، افاقہ مطلب طبیعت بحال ہونا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کچھ طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ ڈبہ یا تھیلا ہوتا ہے جس میں ابتدائی طبی امداد کا سامان موجود ہوتا ہے، اور اسے فرسٹ ایڈ باکس یا فرسٹ ایڈ کٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کٹ میں کیا سامان ہوتا ہے اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی وقت کہیں بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت چوٹ آ سکتی ہے، کسی مشین میں جسم کا کوئی حصہ آ کر زخمی ہو سکتا ہے، اور سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے۔ اسکول میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گر سکتا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے پر گیند لگ سکتی ہے، یا گھر میں بھی پاؤں پھسل سکتا ہے۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ذرا سی بے احتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے، یا بجلی کا کوئی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ کوئی خطرناک بچھو، سانپ یا کوئی بھی خطرناک کیڑا کاٹ سکتا ہے، ڈس سکتا ہے۔ ڈس کا مطلب ہوتا ہے کاٹ سکتا ہے۔ نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال انہوں نے بتائی ہیں کہ جو مطلب کسی بھی وقت کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 123 پر۔ صفحہ نمبر 123 پر دیکھیں
کہ اگر ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کر رکھی ہو اور اس سے متعلقہ صندوقچہ یعنی کہ وہ جو چھوٹا سا ڈبہ ہے وہ پاس ہو، تو متاثرہ فرد کو بروقت یعنی کہ اسی وقت پر طبی امداد فراہم کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو مدد دی جا سکتی ہے علاج معالجے سے متعلق۔ آج کل حکومت نے ریسکیو 1122 کے نام سے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ اس محکمے کے قیام کا مقصد جو ہے، اس کو مطلب بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والے فرد یا افراد کو فوری طور پر مدد مل جائے، مدد پہنچائی جائے۔ عوام کی مدد پر کمر بستہ یعنی کہ تیار کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار جو ہیں، کارکن جو ہیں، یہ ہر وقت مستعد رہتے ہیں، یعنی کہ چاق و چوبند رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں کہ کہیں آگ لگ جائے، سڑک پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے، رونما کا مطلب ہوتا ہے دکھائی دی جائے، کوئی کشتی دریا میں الٹ جائے، کنویں کی کھدائی کے دوران مزدور دب جائیں، کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہنگامی صورتحال ہوتی ہے ایمرجنسی کوئی بھی ہو جائے، تو یہ نوجوان منٹوں میں جائے حادثہ یعنی کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس محکمے کے جو اہلکار ہیں ان کے علاوہ بھی ہر فرد کا فرض ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہمیں ابتدائی طبی امداد کی چند ضروری باتوں کا پتہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر پڑھ کے آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا، تاکہ جو ہے ضرورت پڑنے پر متاثرہ شخص کے لیے ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ مثال کے طور پر یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو متاثرہ جگہ کو، یعنی کہ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ پر کو دل کی سطح سے، یعنی کہ دل کے جو حصہ ہوتا ہے اس سے نیچے رکھیں تاکہ زہر کی دل تک پہنچنے کی رفتار کم ہو جائے۔ زخمی جگہ سے وہ 2 انچ اوپر جو ہے رسی کا یا کوئی کپڑا باندھ دیں، جتنی جلد ممکن ہو سکے پھر متاثرہ فرد کو ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہے تو اسے پانی سے نکال کر اس کی نبض دیکھی جائے، پلس دیکھی جائے، اور ڈوبنے والے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اسے بر وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے، بر وقت یعنی کہ وقت پر۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ کو تھپ تھپانا مناسب رہتا ہے۔ تھپ تھپانا مطلب اس کے ہلکے ہلکے سے ہاتھ سے اس کو تھپڑ سے لگانا، جیسے اس کو تھپکی دینا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں اس کے علاوہ چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ بجلی کے پلگز میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، زبردستی یعنی کہ گھسا دیتے ہیں نا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کے کسی ننگے تار سے ہمارا جسم بھی چھو جاتا ہے، کپڑے دھوتے ہوئے، استری کرتے ہوئے کرنٹ لگ جاتا ہے نا، جس سے ہمیں جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی بجلی کے تار یا بجلی سے چلنے والی کسی مشین کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے اور سوئچ کو بند کر دیں اور پلگ نکال دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ مین سوئچ ہی بند کر دیا جائے یا فیوز نکال دیا جائے۔ اب آگے آ جائیں آپ لوگ، صفحہ نمبر 124 ہے آپ کا۔ متاثرہ فرد کو ننگے ہاتھ سے کبھی بھی مت چھوئیں، کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے اور یہ کرنٹ جو ہے وہ چھونے والے کے جسم میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو غیر موصل اشیاء یعنی کہ ایسی اشیاء جن میں سے بجلی کا کرنٹ نہیں گزر سکتا ہے، مثلا کوئی لکڑی کی چیز ہے، کاغذ ہے یا پلاسٹک وغیرہ ہے، اس کی مدد سے جو کرنٹ والا شخص ہے اس کو الگ کریں اس چیز کے ساتھ۔ یہ خیال رکھا جائے کہ الگ کرتے وقت جس جگہ پر آپ کھڑے ہوں وہ بھی گیلی نہ ہو۔ متاثرہ شخص کے اوپر فوراً سے کمبل ڈال دیں اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نظام تنفس بحال ہے۔ نظام تنفس ہوتا ہے سانس لینے کا نظام، بحال مطلب چل رہا ہے۔ اگر سانس رک گیا ہے یا سست رفتاری سے آ رہا ہے تو فوری طور پر مصنوعی تنفس کا بندوبست کریں، یعنی کہ آرٹیفیشل اس کو سانس دینے کا، آکسیجن یا جس طریقے سے بھی دی جائے اس کا سانس لینے کا انتظام کریں۔ باقی جسم کی نسبت سر کو نیچا رکھیں اور متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیں اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قریبی ہسپتال میں پہنچانے کا بندوبست کریں، یعنی کہ انتظام کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو آگ لگ جائے تو اس پر کمبل وغیرہ پھینک کر آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ کمرے یا سامان کو آگ لگی ہو تو ریت پھینکنے سے آگ بجھانے میں مدد ملتی ہے۔ آگ سے جھلس یعنی کہ جل جانے والے حصوں پر مرہم وغیرہ لگا دیں، مرہم آپ کا دوائی ہوتی ہے وہ لگا دیں اور متاثرہ فرد کو ہسپتال پہنچائیں۔ میرا خیال ہے یہ آگ اور یہ جو بجلی والا کام ہے یہ موسٹلی ہو جاتا ہے گھروں میں، تو بعض لوگ تو الٹی حساب کرتے ہیں کہ اگر کرنٹ لگ جائے تو اس کو پانی پلاتے ہیں یا دودھ پلاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ کرنٹ لگ جائے یا آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں کام کرنے سے لو لگ جاتی ہے، لو مطلب گرمی لگ جاتی ہے۔ عام طور پر بچے یا بڑی عمر کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور جسم کا درجہ حرارت جو ہے، ٹمپریچر جو ہے وہ 104 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور متاثرہ فرد بے ہوش ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور خون کا دباؤ یعنی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ سر کے بھاری پن کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، اور متلی مطلب وامٹ آ سکتی ہے، قے آ سکتی ہے۔ اگر کسی فرد کو لو لگ جائے یعنی کہ گرمی لگ جائے تو اسے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دھوپ سے سائے میں لے کر جائیں، ٹھنڈی جگہ رکھیں، ٹھنڈا پانی یا مشروبات پلائیں۔ مشروبات مشروب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب شربت وغیرہ ہوتا ہے، کوئی بھی لیکوڈ چیز جانی کہ پلائیں اسے، اور جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال پہنچائیں۔ یاد رکھیں ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص طبی امداد کا مستحق ہے یعنی کہ ضرورت مند ہے اور اسے طبی امداد کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس کی حد الوسع یعنی کہ جہاں تک ہو سکے مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، ان کے وقت ضائع کیے بغیر کیا کرنا چاہیے؟ ریسکیو 1122 پر فون کر کے انہیں مدد کے لیے طلب کر لینا چاہیے یعنی کہ بلا لینا چاہیے۔ چیپٹر آپ کا سبق نمبر 22 آپ کا مکمل ہو گیا۔ یقیناً آپ کو سب الفاظ کے معنی بھی آ چکے ہوں گے، اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ ہنگامی حالات ہوں، آگ لگ جائے، کرنٹ لگ جائے، یا کوئی ڈوب جائے، یا کسی کو سانپ ڈس لے، کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق ہے اس کی صفحہ نمبر 125 پر۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے اس کا، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں آپ نے۔ سوال نمبر 1 ہے، ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ ابتدائی طبی امداد سے مراد ایسی مدد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر دی جاتی ہے، اور اس امداد کی بدولت کیا ہوتا ہے؟ متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے، ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں؟ تو ابتدائی طبی امداد کے یہ فائدے ہیں کہ اس سے متاثرہ شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورتحال کو، یہ امداد جو ہے وہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچاتی ہے، اور متاثرہ شخص کیا محسوس کرتا ہے؟ قدرے افاقہ محسوس کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑ سکتی ہے؟ اس میں وہ ساری باتیں آئیں گی جہاں پر آپ کو صفحہ نمبر آپ نے جو 122 پر دیکھا تھا آپ نے لاسٹ پیراگراف میں، کہ آگ لگ سکتی ہے، جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو سکتا ہے، گیند لگ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ شارٹ کر کے کوسچن نمبر سوال نمبر 3 میں لکھ دیں گے۔ آگے دیکھیں گے سوال نمبر 4 ہے آپ کا، کہ سانپ کاٹ لے تو متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تو سمپل سی بات آپ نے پڑھا ہے ابھی کہ دل کی سطح سے اس لیے نیچے رکھتے ہیں کہ اگر تاکہ دل تک جو زہر پہنچنے کی رفتار ہے وہ سست ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو 2 انچ اوپر اس کے رسی یا کوئی کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ڈوبنے والے شخص کو ابتدائی طبی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈوبنے والے شخص کو ابتدائی طبی امداد ایسے پہنچائی جاتی ہے کہ پہلے تو اسے فوراً سے پانی سے نکالیں، اور اس کے بعد اس کو اس کا وہ اس کی مصنوعی اس کا نظام تنفس بحال کیا جائے، اور اس کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ کو تھپ تھپا کر اور اس کے پیٹ میں سے پانی نکالنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے آپ کیا کہ اگر کوئی بجلی کے تار کے ساتھ چمٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اوبیسلی سی بات ہے کہ اگر کوئی بجلی کے تار کے ساتھ چمٹ جائے تو فوراً سے آپ کو پہلے تو سوئچ نکالنا چاہیے، مین سوئچ بند کر دینا چاہیے یا فیوز نکال دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس پر متاثرہ شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی غیر موصل چیز کے ساتھ اس کو اس چیز سے الگ کر دینا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر کمبل ڈال دینا چاہیے اور اسے ہاسپٹل پہنچانا چاہیے۔ لو سے متاثر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد بچوں یا بوڑھوں کی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور موصل اشیاء وہ اشیاء ہوتی ہیں جن سے آپ کو کیا ہوتا ہے، جن میں سے بجلی گزر سکتی ہے، مثلاً لکڑی ہے، یہ ہے پلاسٹک ہے، کاغذ وغیرہ۔ ریسکیو 1122 کا کام کرتا ہے۔ ریسکیو 11 جو 22 ہے یہ آپ کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، جس سے آپ کو جو ہے اب شکار ہونے والے فرد کو فوری طور پر مدد ملتی ہے، اور اس کو ہاسپٹل پہنچانے میں آسانی رہتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، دوسرے جواب پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے ابھی، اس میں سے آپ سب پہ ٹک کا نشان لگا دیں گے، اور اس کا ایک جو لاسٹ آپشن ہے وہ آپ کا صفحہ نمبر 126 پر ہے، اسے ذرا دیکھ لیجیے گا، اور اس پر ٹک کا نشان لگا کر آپ نے ابھی سبق کے جو ہیں الفاظ معنی پیچھے سے دیکھ لیجیے گا، جو آپ کی ڈکشنری دی گئی ہے وہاں سے لکھ لیں، یا بک میں سے لکھ لیں، اٹس اپ ٹو یو، وہاں سے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اپنے لوز کاپی شیٹس پر جو ہے نا وہ اپنے پاس کرنے اور کر کے جمع کروانے ہیں آپ نے۔
اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.